اس لیے میں حاضر آیا۔ تو میرا چیلنج اچھے سے نوٹ کر لو، اگر میرے جانے کے بعد گوونڈی میں بھی کسی کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے تو بلا لینا، یہ فقیر حاضر آ جائے گا۔ اور اگر میرے گھر پہ آنا چاہتے ہو قصر ابو حنیفہ پر تو آ جاؤ، الحمدللہ موسٹ ویلکم فور ٹھکائی، اینی ٹائم، کبھی بھی آؤ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے جلسے کا عنوان افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور آج 22 جمادی الاخری کو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی۔ جلسے کا نام یوں بھی رکھ سکتے تھے، فضیلت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جو مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیت سے اسلام میں کنورٹ ہوا، اپنی سازشوں سے وہ باز نہیں آیا، بلکہ اس نے صرف لبادہ چینج کر لیا، لباس بدل لیا، اور اس دور سے آج تک اسلام کی جڑیں کاٹنے میں، تخریب کاری کرنے میں مصروف عمل۔ اس فرقے کی بعد میں کئی شاخیں ہو گئی اور دنیا کے مختلف کونوں میں، گوشوں میں، شوشوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں، چہرہ بھلے گورا ہو لیکن نیچے سے اوپر تک آپ کو پتا ہے۔ بہرحال ان سے اہل اسلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان سے شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ ہماری مساجد میں ان کا آنا ہے، نہ ان کے ایمان بگاڑے میں ہمارا جانا ہے۔ غرض کے کسی طریقے کا کوئی تعلق ہمارا ان کا نہیں تھا۔ لیکن اب بمبئی اور بعض خانقاہوں سے، بعض مزارات اولیاء سے کچھ اس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہو گئے جو ان کا جھٹن کھا کے ان کی بولی بولنے لگے، اور عوام یہ دھوکے میں ہے کہ بہت بڑے پیر صاحب ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، امامہ شریف بھی ماشاءاللہ، جبہ شریف بھی 10-20 مریدین پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور باپ دادا کی مسند انہیں جو ہے آئی ہوئی ہے۔ اقبال نے سچ کہا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ عوامی سطح پر اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگ جن کو دین کی ابتدائی باتیں بھی نہیں معلوم، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اگر پوچھا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں کو ماننا ضروری، کن باتوں سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، کن باتوں سے بندہ آؤٹ آف اسلام ہوتا ہے، بیسیکلی باتیں ان کو نہیں پتا۔ اگر ان کو آپ پوچھیں کہ بھئی اگر آپ سنی ہیں تو سنی ہونے کے لیے کن کن عقائد کو ماننا ضروری، ان کو وہ بھی نہیں پتا۔ حتیٰ کہ آپ عبادات میں جو روزانہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے نماز، اس کی ابتدائی باتیں پوچھ لیں، قرآن کریم ان سے سن لیں، ان سے اتحیات سن لیں، وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھ پائیں گے۔ لیکن اس قسم کے لوگ اب ٹرینوں میں، پان پٹی پر، چائے کی ہوٹلوں میں، چوراہے پر، اور جب رات میں تمام لوگ سو جاتے ہیں تو سڑکوں پہ نکل کر ہاتھ میں ان کے عجیب و غریب کڑے، گلے میں کڑے، یا علی کا لاکٹ اور نیلے پیلے ہرے دھاگے ہاتھ میں باندھے ہوئے، بہت بڑے محبت اہل بیت کے ٹھیکیدار ماشاءاللہ، کہ امام عالی مقام نے جس کے لیے عظیم قربانی پیش کی، اس مشن پر پانی پھیرتے ہوئے پورا حلیہ بگاڑ لیا۔ یہ لوگ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کس پر؟ صحابہ کرام کے بارے میں، ان مقدس نفوس قدسیہ کے بارے میں۔ خداوند قدوس و جبروت کی قسم کھا کر میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر تم واقعی عاشق رسول ہوتے، عاشق اہل بیت ہوتے، تو خدا تمہیں اس دور میں پیدا کرتا، آج بریانی کھانے کے دور میں نہیں، قربانی دینے والے وقت میں تم پیدا ہوتے۔ آج تم یہاں تک ٹھوس ٹھوس کر
کھا لیتے ہو اور رات میں بیٹھ کر صحابہ کے فیصلے کرتے ہو، فلانا تو باغی تھا، فلانا تو جہنمی تھا، اس نے تو ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا۔ بدبختو، کان کھول کے سن لو، صحابہ کرام کے فیصلے تاریخی کتب سے نہیں ہوتے ہیں، حدیث و قرآن سے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری عقلیں ماری گئی، تم صحابہ کی عدالت لگا کر بیٹھے ہو چوک پر، روڈ پر، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، وہ تو بھینسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ تیری ماں تجھ پر روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ نے عطا کی ہے صحابہ کی، وہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ قرآن میں رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جن کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کھرے اتر گئے، جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے، تو قرآن ہی سے سنو، قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، آنے والے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، یعنی تمام صحابہ، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سے رضا کا مجدہ قرآن دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب اللہ نے ان کا امتحان لیا، آپ مدارس میں جائیے، جامعات میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، بھلے کسی مکتب میں چلے جائیے، پرائمری اور ہائی اسکول میں چلے جائیے، ہر جگہ کا ایک ضابطہ ہے، ہر جگہ کا ایک ڈسپلن ہے۔ پہلے کورس کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ایگزام میں بٹھایا جاتا ہے، جب وہ امتحان میں پاس ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں نمبر دیے جاتے ہیں، انہیں ڈگری دی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا، جب وہ پاس ہو گئے تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، اور انہیں نمبر کتنے دیے؟ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے صحابہ کو 100 کے 100 نمبر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر 100 کے 100 نمبر عطا فرما دیے، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ ابھی تو نے جنت دیکھی بھی نہیں، جنت کی بو باس ملی بھی نہیں، ابھی تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بخشش کا، اور تو صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے۔ فلانی نے کلیجہ چبایا، اس کا یہ حکم، اس کے بیٹے نے یہ کر دیا تو اس کا یہ حکم۔ اتنا قابل ہو گیا حکم بیان کرے گا۔ اب یہ بولتے بولتے یہ مرض، یہ بغض صحابہ کا کینسر امیر معاویہ پہ نہیں رکا۔ خوب اچھے سے سن لو، آن لائن بھی لوگ تقریر سن رہے ہیں۔ بمبئی میں جتنے کالے پیلے ہرے نیلے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا تامک ٹویا پی رہے حرام خورو، میرا نام کلیم حنفی ہے، سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببردی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا، شیر رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ وہ خانقاہیں جہاں تزکیہ نفس ہوتا تھا، جہاں تزکیہ قلب ہوتا تھا، جہاں قلوب و اذہان کی تذکیر ہوتی تھی، جہاں پر حب خدا اور حب رسول کے جام پلائے جاتے تھے، پڑی ہے سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں، وہ کہاں ہے آج؟ کہاں ہے وہ جذب الہی کے پھندے؟ کدھر ہے وہ اللہ کے پاک بندے؟ اب تو خانقاہیں نہیں، خامخواہیں ہو گئی ہے، اور اس میں جو 2-2 ٹن کے اور 10-10 ٹن کے پیر صاحبان بیٹھے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے اور مستی کے ساتھ قوالی فرمانے والے، اور عورتوں کے ساتھ بھی بھانگڑا ڈالتے پیر صاحب، اور فرماتے پیر سے کیا پردہ، ساری جو مستی ہے وہ پیر لے لے اور جتنی سختی ہے وہ مولوی لے لے۔ شریعت پورا مولوی کی طرف، طریقت مطلب مستی،
بھانگڑا ڈالو، فتنے پھیلاؤ، نماز روزے سے فارغ، خدا بندے قدوس و جبروت کی قسم جو پیر مسجد میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ پیر نہیں پیر ہے۔ خالی پگڑیاں اور القاب اور خانقاہوں کی اونچی عمارتیں مت دیکھو، اس کا تعلق صحیح ہے یا نہیں ہے خود یہ دیکھا کرو میرے بزرگوں اور دوستو۔ اب خانقاہیں شیعت کی بولی بول رہی ہے، حافظیت کی بولی بول رہے ہیں، اور اس دریا میں، اس رو میں اچھے اچھے لوگ بہتے جا رہے ہیں۔ بات امیر معاویہ تک ہی نہیں ہے، ہندا اور ابی سفیان تک ہی نہیں ہے، حضرت حبشی تک ہی نہیں ہے، بات بڑھتے بڑھتے حضرت ابو بکر تک چلی گئی۔ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں، ان کے سینے ہے ہی اسی لائق، وہ ہمیشہ پیٹے جائیں، کیونکہ ان میں بغض صحابہ ہے۔ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کا جھٹن کھانے والے یہ تفضیلی گروہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، یہ مولائی نہیں موالی ہے، موالی۔ ہاں ہاں، بے شک بے شک۔ محبت علی کی بات کرتے ہو، حضرت مولائے کائنات منبر کوفہ پر ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہاں علی کی محبت نہیں آ سکتی، بے شک بے شک، علی کی محبت وہاں نہیں آ سکتی۔ آج لوگ حضرت ابو بکر تک چلے گئے اور کہتے ہیں صاحب کہ ان کی افضلیت تو جمہور کا قول ہے اور حضرت علی ان سے افضل ہے۔ کچھ لنگڑی لولی حدیثیں اٹھا کر لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دلیل نہیں، ہر دعویٰ کرنے والے کے پاس دلیل ہوتی ہے، دلیل کا معیار دیکھا جاتا ہے کس پائے کی۔ آپ کہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی اس مسئلے میں، ابن تیمیہ نے 2500 کتابیں لکھی ہیں، علماء بیٹھے ہیں پوچھو۔ اشرف علی تھانوی نے 900 کتابیں لکھی۔ گستاخی کے بعد کیا اسلام سے اس کا تعلق رہا؟ کتابیں کتنی لکھی ہے مت دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کے عقائد ہیں کیا۔ جو لوگ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، بالاجماع وہ اہل سنت سے خارج ہیں، گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انبیاء کرام اور رسول ملائکہ اور رسول انبیاء کے بعد تمام امت میں اور پچھلی تمام امتوں میں، تمام انبیاء کی امت میں آپ کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور یہ سچائی لے کر آنے والے یعنی نبی کریم، کون سی سچائی؟ دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، قرآن کی، اسلام کی، رب کی وحدانیت کی۔ وصدق به اولئک هم المتقون، سچائی لانے والے اور اس سچائی کو قبول کرنے والے، یہ دونوں متقی ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھو، حضرت مولائے کائنات اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت میں جو دو متقی ہیں اس سے مراد ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر یہی قرآن پڑھتے ہو، اگر 40 پارے والا پڑھتے ہو تو مجھے نہیں پتا اس میں کیا غلاظت بری ہے، لیکن جو جبریل کے ذریعے سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا اور قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن جس کی تدوین ہوئی، جسے جمع کیا گیا، جس کے حروف اور الفاظ کی حفاظت کی گئی، اس قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو نبی کی سچائی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ صدیق، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی۔ کچھ پلے پڑی یا پھر پیر صاحبوں کے قصے سناؤں، کیونکہ بمبئی میں پیر صاحب بہت بھر گئے۔ ایک پتھر اٹھاؤ، ایک مرشد نکلیں گے، ایک حضرت نکلیں گے، ایک پیرا نکلیں گے، ایک قلندر نکلیں گے۔ یہ قلندر نہیں، یہ کل اندر۔
یہ بہت بڑا حرام خور ہے، یہ تم کو جو ہے کرامات کا چغا پہنا کر گمراہ کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ویسا یجنبھا الاتقی، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی۔ یہ کس کے بارے میں آیت اتری؟ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جلالین اٹھا کر دیکھ لیں، ساوی اٹھا کر دیکھ لیں، مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جانے والی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا، ان کے آقا امیہ بن خلف جو بڑا نالائق قسم کا آدمی تھا، اس سے خرید کے آزاد کیا، تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کیا ضرورت تھی اتنا مال خرچ کرنے کی؟ ایک کالے کلوٹے غلام کے لیے اتنا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو کوئی عالی نسب بھی نہیں ہے؟ جب حضرت ابو قحافہ نے یہ بات کہی تو قرآن کہہ رہا وَإِسَ يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، پھر جن کے مذہب کے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جہنم کے 10 دروازے ہیں، ایک دروازے سے فرعون، ایک سے نمرود، ایک سے شداد، ایک سے حامان، ایک سے قارون اور ایک سے معاذ اللہ ابو بکر و عمر جائیں گے۔ تمہاری مائیں تم پر روئے، او بدبختو، ابو بکر و عمر کے بارے میں جہنم کا تصور کرنے والوں، تمہاری نسلیں جہنم میں جل جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی۔ کون ہے سب سے بڑا متقی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ قرآن انہیں متقی کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک لائق احترام، عزت والا، فضل والا، شرف والا وہی ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہو۔ قرآن نے ابو بکر کو سب سے بڑا متقی بھی کہا۔ قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ پسند فرمائے کہ جب میرے مصطفیٰ رات کی تاریکی میں مکے کو چھوڑ کر مدینے کو مسکن بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ واقعہ آپ سب سن چکے ہیں کہ ایک غار میں ٹھہرنے کا پلان ہوا کہ یہاں رات گزاریں گے۔ غار بہت پرانی تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیں، میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں۔ روایتوں میں ہے آپ نے اپنی لنگی پھاڑی اور اندر جتنے ہول تھے، جتنے سوراخ تھے، سب آپ نے موچ دیے۔ ایک جگہ جو باقی رہ گئی تھی وہاں آپ نے ایڑی لگا دی، وہاں آپ نے اپنے پائے اقدس کو لگایا، سرکار کو اندر بلایا، میرے آقا تشریف لائے اور صدیق کی ران پر میرے آقا نے سر نبوت کو رکھا اور محوے استراحت ہو گئے۔ اور اسی وقت میں اندر جو سانپ تھا اسے باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ ہر چند چاہتا تھا ابو بکر پیر ہٹائیں، میں بھی باہر نکلوں اور رخ مصطفیٰ کو دیکھوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر سانپ نے کاٹا، اس کی شدت درد کی جب زیادہ ہوئی تو آپ کے آنسو رخسار مصطفیٰ پہ گر گئے۔ میرے آقا بیدار ہو گئے، فرمایا صدیق تجھے کس بات نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مقدس لعاب دہن نکالا اور صدیق کے قدموں پہ لگا دیا اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ فوراً سانپ کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا، زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ دیکھو صدیق کو کل بھی سانپ کاٹ رہا تھا، آج بھی سپولے صدیق کے اوپر بھونک رہے ہیں، صدیق پر زبان تان کو دراز کر رہے ہیں، لیکن جس کا نگہبان مصطفیٰ ہو اس پر لاکھ بھونک لو کچھ ہونے والا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کریم سے بھی اور احادیث مصطفیٰ سے بھی یہ غار میں جب میرے آقا ہے تو فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب یہ دونوں غار میں تھے تو میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرمایا۔ اب جو لوگ
शियत का झुट्टन खाने के बाद हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकार कर रहे हैं। वो कान खोल के सुन ले, हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाले कौन है? जरा मजमा बोले तो। इतने डाउटफुल हैं आप? काफिर। हाँ, थोड़ा कम डांट के बोल भाई। काफिर हैं काफिर, और जो आपकी खिलाफत का इनकार करे वो भी काफिर है। मजारों पर धमाल डालने वाले, लोगों की जेबों पे नजरें रखने वाले, ये लाल पीले हरे नीले लिबास पहनकर, ऊंची ऊंची टोपियां पहनकर, 10 उंगली में 20 अंगूठियां डालकर जो लोगों को मुरीदा करते फिर रहे हैं और अपनी खामखाहों में सहाबा के फैसले कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो। मेरे आका ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक के साथ अल्लाह है, और सिद्दीक का मकाम बड़ा क्यों ना हो, अफजल क्यों ना हो, हम ये नहीं कह रहे कि सिद्दीक अफजल है, हम ये कह रहे हैं अंबिया की मुकद्दस जमात के बाद रूए जमीन पर तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल अबू बकर है। और इसके लिए आप हजरत अली ही का कौल सुनिए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से उनके साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, बीबी फातिमा के अलावा भी आपने और निकाह फरमाए, उनसे औलादें हुई हैं, तो एक बेटे मोहम्मद बिन हनफिया भी हैं, और इतने चहीते बेटे हैं कि जब दुनिया से जाने का वक्त हुआ मौलाए कायनात के, तो इमाम हसन से फरमाया, मेरे बाद मोहम्मद बिन हनफिया का ख्याल करना, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इमाम हसन की शहादत का वक्त करीब हुआ तो आपने इमाम हुसैन को वसीयत फरमाई कि मेरे बाद मोहम्मद बिन हनफिया का ख्याल रखना, क्योंकि इनसे वालिदे गिरामी भी और मैं भी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, वही मोहम्मद बिन हनफिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 3671 लिख लो। जो इंटरनेट की मार्फत से दीन सीखते हैं और वो 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए मिर्जा कज्जाब को फॉलो करते हैं और सहाबा के हवाले से बकवास करते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया की रिवायत है, उन्होंने अपने बाप से पूछा, अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में, सहाबा में सबसे बेहतर कौन है? काला अबू बकर, फरमाया अबू बकर। सुभान अल्लाह। सुम्मा मन, फिर उन्होंने पूछा फिर कौन? तो फरमाया सुम्मा उमर, उसके बाद उमर। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने सोचा कि पूछ लूं फिर कौन, तो मुझे डर था कि आप उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर तो आप हैं। हजरत अली फरमाते, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों की जमात का एक आम सा इंसान हूँ, यानी मुझे अफजल न समझो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये उनकी इनकिसारी है। देखो खुद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फैसला फरमा दिया कि, और उनके बेटे से फरमाया, और ये रिवायत तवातुर के साथ बयान की जाती है। आपने फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे पहले कौन? अब जो गांजे का सुट्टा मार के, बटन खा के, घास फूक के, चाची पी के अपन अजमेर जा रेला, रेल में चिलम के धुएं उड़ेंगे। माशाअल्लाह, देखो जरा कव्वाल साहब, हुकूमत से मैं गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की बकवास कव्वाली करने वालों को फिल फौर अंदर डाला जाए। बेशक। और ये भी देखो, चरसी बड़े मजे से सुनता, फिर 2.5 दिन के झोपड़े पे जाकर खूब गांजा मार लेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, उसके बाद लोग फरमाते हैं मारिफत का नशा है, ये मारिफत का नशा है। ऐसे मारिफत होती है, हा? और ऐसे ऐसे बाकरामत गंजेड़ी नशेड़ी चरसी गर्दुल्ले आज घूम रहे हैं और सहाबा के फैसले कर रहे हैं। बदबख्तों, देखो हजरत मौलाए कायनात खुद फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, और एक रिवायत उनसे है, फरमाते जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहे मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। अच्छा, आप कहने वाले तो आज है, अब हजरत अली इनको मारने के लिए कैसे तशरीफ लाएंगे?
لیکن قیامت میں تو ملیں گے نا، ہاں ہاں بے پھر شک وہاں کہاں بھاگو گے؟ مولا علی کے 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیدر کرار نے ذوالفقار کی نوک سے خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا، 80 کوڑوں میں تمہاری کیا حالت بنے گی بدبختوں، سوچو۔ ہاں ہاں بے شک بکواس کرتے ہو، نشہ چڑھا کر گانجا پھونک کر کہتے ہو دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ علی ہے جو کہہ رہے ہیں صدیق کا پہلا نمبر، سبحان اللہ بے شک یہ علی ہیں جو فرما رہے ہیں صدیق کا پہلا نمبر۔ اور سنو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3665، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کا مسئلہ آتا، انتخاب کرنے کے لیے کہا جاتا کہ چنو کون افضل، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی کے زمانے میں صحابہ میں انتخاب کا مسئلہ آتا، ووٹنگ کا کہ کون افضل ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں فنخیر ابو بکر، تو سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا آتا، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، اس کے بعد عمر کا نمبر آتا، پھر عثمان کا نمبر آتا۔ مجھے بتاؤ، حیات ظاہری میں مصطفیٰ کریم نے جسے اپنے مصلی پر 17 مرتبہ امامت کی ذمہ داری سونپی ہو، وہ کوئی عام آدمی ہوگا؟ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے بتاؤ سب سے آگے آپ مصلی پہ کس کو بڑھاؤں گے؟ تو کہیں گے قرآن اچھا پڑھنے والے کو، تو قرآن تو اس میں سبھی اچھا پڑھتے ہیں۔ پھر کہیں گے جس کو زیادہ مسائل معلوم ہو، تو یہاں تو مسائل سبھی کو معلوم ہے۔ پھر کہیں گے جس میں زیادہ تقوی ہو اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ نبی کا ہر صحابی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے، خود میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ آفتاب و مہتاب ہے، لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق ہی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور فیصلہ فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ افسوس کہ اس دور میں مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے، وحدت کو پارا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نام کا یمن کا ایک یہودی مدینے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں اسی گروہ کا ہاتھ ہے۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت علی خلیفہ بنے، یہاں ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ خلیفہ برحق کو قتل کر دیا گیا اور علی بدلہ نہیں لے رہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ ایسے مسائل تھے کہ فی الفور آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کے دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا، دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا۔ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے گئے کہ آپ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ آپ میں خداوند قدوس نے حلول فرمایا ہے۔ آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے نصیری ملک شام میں پائے جاتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جاتے ہیں، وہاں سے بچے کو پھینک کر کہتے ہیں اگر تجھے محمد الرسول اللہ کے خدا نے پیدا کیا ہے تو زندہ نہ رہنا، اگر علی بن طالب نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہنا۔ جو بچہ زندہ رہ جاتا ہے اسے اپنا امام زمانہ بناتے ہیں۔ اتنے غالی درجے کے مشرکانہ عقائد ہے اس قوم کے۔ ارے جو قوم گھوڑے کی پوجا کرتی ہو، بھلا اس کو توحید کیسے سمجھ میں آئے گی، عظمت صحابہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن ان مجاوروں کو کیا ہو گیا، ان کفن چوروں کو کیا ہو گیا؟ ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اجمیر میں نہیں چلے گا، ابے تیرے باپ کا راج ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے غلام اجمیر میں پہنچیں گے تو ایسے چلے گا کہ تو دکھے گا بھی نہیں۔ جب ہوا آتی ہے تو مچھر کہاں دکھتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم اجمیر جائیں گے، بے شک
سبحان اللہ جائیں گے نا، بے شک لیکن چادر نہیں خریدیں گے، مجاوروں کے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکیں گے، بڑی دیگ چھوٹی دیگ میں نہیں ڈالیں گے، وہ سکھوں جیسی شکل والا ہم دعا کرے گا اس کو اور وہ سرور چرسی کو اور جتنے بھی وہاں بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی مت دینا۔ مجاوروں کو اگر پیسہ دو گے تو سمجھو تمہارا مال حضرات صحابہ کے بغض کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ خواجہ سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیں اجمیر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے کب کہا کہ یا نبی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ہمارا سلام ہے۔ ہم نے کب کہا حق معین یا معین کے نعرے نہیں لگیں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ وہاں نعرے غوث کی اجازت کیوں نہیں ہے، وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں؟ بے شک بے شک وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ، معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جتنے مجاور صاحبان ہیں شیعت کی بولی بول رہے ہیں اور اکثر تو غالی درجے کے شیعہ ہو چکے ہیں، بے شک غالی درجے کے رافضی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ پر بھونکنے والی قوم جو افضلیت کے مسئلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں، وہ افضل نہیں، اور معاذ اللہ گڑی ہوئی حدیثیں اٹھا کر لاتے۔ ایک ناگپور کا گینڈا ہے پیر صاحب، ایسی چونچ لال کر کے پان کھا کر ماشاءاللہ عظیم الجثہ کثیر اللحیہ بہت بڑا پگڑا پہن کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو تو معلوم پڑتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی قافلہ اوپر سے جا رہا تھا، اسی میں سے یہ حضرت نیچے آ کر ٹپک گئے۔ اب بیٹھ کر کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں لقب حضرت علی کے۔ بدبختوں یہ جعلی حدیثیں موضوع روایات اٹھا کر لاتے ہو اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھونکتے ہو، یہ سب جعلی روایات ہے۔ حضرت علی کے فضائل کم نہیں ہے، بہت فضائل ہے۔ صحیح احادیث سے اگر بیان کیے جائیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک تم سوچتے ہو جھوٹی روایات بیان کر کر شان بیان کریں گے، کعبے میں پیدا ہوا، اب نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، لیکن جو کعبے میں پیدا ہوا حکیم بن حزام وہ بھی میرے مولا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا۔ کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہوتا، ورنہ رسولوں کے تاجدار انبیاء کے امام میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک پھر کبھی بیان کریں گے کہ علی اور نبی ایک نور سے پیدا ہوئے، موضوع روایت ہے موضوع۔ اب لوگوں کو کیا پتا حدیث کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے۔ حدیث سنا دی لوگوں نے مان لیا۔ ہمارے پاس آ کر بھی کبھی حدیث سناؤ نا پیر صاحب، تو ہم تمہارا علمی قد ناپتے ہیں تم کتنے قابل۔ حضرت علی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک نور سے پیدا ہونے کی حدیث جو ہے وہ موضوع ہے۔ اس طرح مولائے کائنات کے فضائل بیان مت کرو، لیکن آؤ صدیق و عمر کی کیا فضیلت ہے ذرا ملاحظہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرتے وقت 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے، اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے بروز محشر تمہیں اٹھائیں گے، اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا سنو، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے ہیں سب بشر ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صرف نور ہے بشر نہیں ہے، جو انبیاء کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ بہرحال اللہ کے جتنے نبی ہیں سب مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے سبحان اور اللہ۔ ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے جسم پر کیڑے نہیں بیٹھتے، بالوں میں جوئیں نہیں پیدا ہوتی، جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ بدبودار نہیں ہوتا ہے بلکہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا۔
بے شک سبحان اللہ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا, یعنی نیند کی حالت میں غسل فرض نہیں ہوا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا ہے, بے شک سبحان اور اللہ شیطان ان پر اثر اندوز نہیں ہو سکتا ہے. اب سنو, میرے آقا فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 195, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو حصہ ہے, آپ میں سے کئی لوگ مدینہ شریف حاضری دیے ہوں, مسجد نبوی میں گئے ہوں, سرکار کے روضے انور کو دیکھا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں حجرہ عائشہ سے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت سے لا کر زمین پر ڈالا گیا ہے, جنت سے لا کر. سبحان اللہ اور قیامت میں جب تمام زمین فنا ہو جائے گی تو یہ حصہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اٹھا لیا جائے گا جنت میں. سبحان اللہ بے شک میں آپ کو جہاں لے کر جا رہا ہوں چلیے وہاں پر, انشاءاللہ آپ کو نکتہ نہیں نکاتی نکات ملیں گے. ہم جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا, اسی میں لے جائیں گے, اسی سے اٹھائیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کے حجرے سے میرے منبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا ہجری 11 میں وصال فرما گئے, وصال ظاہری ہوا, سرکار کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا. یہ فضیلت اور کسی سرکار کی بیوی کی نہیں ہے. یعنی سرکار کس مٹی سے بنائے گئے, جہاں دفن ہوئے حجرہ عائشہ کی مٹی سے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, عام مٹی نہیں ہے. اچھا سنو, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کی بیویوں میں اور بیویوں سے 10 باتوں میں فضیلت حاصل ہے. پہلی فضیلت یہ کہ جب میرا نکاح حضور سے کرنا تھا تو حضرت جبریل میری تصویر ایک ریشم کے کپڑے پر لے کر آئے اور سرکار کو دکھایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے آپ ان سے نکاح فرمائے. او نبی کی بیوی پہ بھونکنے والے ایرانی کتوں, ذرا مجھے بتاؤ, تمہاری کتاب حق الیقین میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے. او بدبختو, تمہاری مائیں تم پر ماتم کرے. یہ رسول اللہ کی وہ بیوی ہے کہ جن سے نکاح کا پیغام خود اللہ تعالی بھجوا رہا ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر فرماتی ہے کہ ساری بیویاں نبی کی بیوگی کی حالت میں سرکار کے نکاح میں آئی, میں اکیلے کنوارے پن کی حالت میں سرکار کے نکاح میں آئی, اور حضور میرے بستر پہ ہوتے, اللہ وحی کو نازل فرماتا, کسی اور زوجہ کے بستر پر ہوتے تو وحی نہیں آتی تھی. فرماتی ہیں حضور اور میں ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے. فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے دنیا سے اس وقت رخصتی لی, اس وقت دنیا کو الوداع فرمایا جب آپ کا سر مبارک میرے کندھے اور چھاتی کے بیچ میں تھا. اور اس طرح انبیاء کا تاجدار اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہے. یہ عائشہ کی فضیلت ہے. اور فرماتی ہے کہ میری برات کا اعلان, میری پاکی کا اعلان, میرے پاک و صاف ہونے کا اعلان سورہ نور کی 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بے شک سبحان اللہ. یہ قوم حضرت عائشہ پر بھی بھونکتی ہے اور بہت بھونکتی ہے, معاذ اللہ, صرف اس لیے کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑ گئی. تم ان کی ساری فضیلتوں کا انکار کر دو گے. مجھے بتاؤ بدبختوں, حضور کا جو مدفن بنا وہ حجرہ عائشہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک حجرہ عائشہ ہے. اب سنو, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 2390, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر مٹی چھڑکی جاتی ہے, اس کے قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے. ابو عاصم کہتے ہیں اے لوگوں, تم ابو بکر و عمر جیسی فضیلت نہیں پا سکتے, اس لیے کہ ابو بکر و عمر کی مٹی
नबी के मिट्टी से मिली हुई है, यानी वो सरकार की मिट्टी से पैदा किया गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं बल्कि हदीस पाक जो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फतावा अफ्रीका में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत नकल की है, फरमाया कि अबू बकर और उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी से बनाए गए हैं। मुझे बताओ नबी के पहलू में कौन लेटा है? अबू बकर और उमर लेटे हैं, तो वो किस मिट्टी से बने? जन्नत की मिट्टी से बने हैं, जिन्हें सरकार ने जन्नती फरमाया, जिन्हें कुरान ने कहा जहन्नम से दूर है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मैंने दुनिया में हर एक के एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के एहसान के बदले के। अबू बकर का बदला मैं नहीं दे सका। जो जन्नती मिट्टी से बनाए गए नबी के पहलू में लेटे हुए हैं, जहाँ 70,000 मलाइका कदम बोसी के लिए दुरूदो सलाम अर्ज करने के लिए आते हैं और दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन आका की बारगाह में पहुंचते हैं। मुझे बताओ अब भी तुम्हें शक है अबू बकर और उमर की बख्शिश के बारे में? ओ बदबख्तों, अबू बकर और उमर तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से यानी जन्नत से बनाए गए हैं और सरकार के पहलू में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका ने कहा अबू बकर, अभी अभी जिब्रील आए और मुझे खबर दी कि वो फलाना महल जन्नत में वो आपके लिए। तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, काश मैं उस महल को देख पाता। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर फिक्र ना करो, उस महल में जन्नत में मेरे साथ तुम रहोगे, मेरे साथ तुम रहोगे। अबू बकर का जन्नती होना ऐसा ही कतई और यकीनी है जैसा यकीनी ये कि जन्नत है। अगर अबू बकर और उमर जन्नती नहीं है तो रब्बे काबा की कसम फिर जन्नत का भी वजूद नहीं है। कान खोल के सुन लो, जो लोग सहाबा पे भौंक रहे हैं और शियों का देखा देखी, ये जो उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया पीर के मुरीद बनने वाले हैं, हम फलाने मखमली के पीर है, हम टाट वाले के पीर है, हम झंडे वाले के पीर है। और आप थोड़ा सा आगे चले जाइए साउथ इंडिया कर्नाटक के इलाके में, वहां हर शख्स के 4 पीर हैं और ऐसे अजीबो गरीब पीर साहिबान हैं, नमाज रोजे से लोगों को फारिग कर दिया। और ऐसे जाहिल पीर सहाबा कराम के बारे में भौंक रहे हैं और लोग उनकी बोली बोल रहे हैं। ऐ अफजलियत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अज़्म मुसम्मम करके उठो कि सहाबा के बारे में हम मोहतात रहेंगे। अहले सुन्नत व जमात का जो सच्चा मजहब है कि नबी के सारे सहाबा आदिल हैं, सिका हैं, जन्नती हैं, अल्लाह ताला उनसे राजी है, वो सब जन्नत मकीन हो चुके हैं। इसी अकीदे पर कायम रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। राबजियत की बोली मत बोलो वरना बहुत पछताओगे। खुदा की कसम फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, अधर के हो जाओगे। सहाबा के बारे में मोहतात हो जाइए। आज अफसोस कि खुल्लम खुल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये इजमा से साबित है और इजमा का मुनकिर गुमराह है। कुरान कह रहा है गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नमा व साअत मसीरा। जो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ता चले हम उसे चलने देंगे, लेकिन क़यामत में जब हमारे पास आएगा तो हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, इजमाए उम्मत के अकीदे से अलग मत हो। आज ये अज़्म मुसम्मम करके उठो कि सिद्दीक का, हाँ, उमर का, उस्मान का और हजरत अली का चौथा नंबर। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। जो इसके अलावा बोले वो रॉन्ग बोली बोल रहा है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। और ये बयान चूंकि ऑनलाइन भी काफी लोग सुन रहे हैं, बड़ी तादाद में, तो एक बात बता दूं कि मैं कुर्ला ही में रहता हूं। मेरे जाने के बाद हो सकता है कल कोई इंटरनेट पे छोटी सी क्लिप डाले। एक बाबा है, बहुत जरूरत से ज्यादा काबिल है, पता नहीं वो किस मदरसे के फारिग हैं। जब वो उर्दू बोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि उगल रहे हैं। हमारे मौलाना तवक्कुल साहब हैं,
फरमाने लगे हजरत जरा इसकी खबर लीजिए। मैंने कहा बेचारे को कोई जानता नहीं है, 2-4 मुरीदों के अलावा, नाम ले लूंगा तो खामोखा फेमस हो जाएगा। हमारे सामने मुनाजरे में आया था, गेंडा स्वामी कुर्सी पे बैठा हुआ, किताबें नीचे रखी हुई। मैंने कहा नीचे बैठो बदबख्त, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, कलामुल्लाह नीचे रखा है और हदीस की किताबें नीचे रखी है। तो वो पैर साहब है, तो बहरहाल उठ गया वो। उसके बाद से वो कंटिन्यू वीडियोस बना बना के डालता है। कुछ उसके भी 2-4 मानने चाहने वाले, बहुत ज्यादा तो फेमस नहीं है। पहले टायर पंचर का काम करते थे, लेकिन दुकान चली नहीं, तो सबसे आसान बिना मूड़ी का धंधा क्या है? इब्ने रुश्द कहता है लोगों को बेवकूफ बनाना है तो मजहब का लिबास पहन लो। और ये बिना मूड़ी का बहुत अच्छा धंधा है। खूब बाल वाल बढ़ा लो, एड़े चाले करो, मस्तान है, बहुत बड़े मजजूब हैं, बहुत पहुंचेले हैं, बहुत ये है। और पीर साहब भी कम चापलोस नहीं होते, जगह जगह एजेंट छोड़े हुए होते हैं। पीर लोग बड़े होशियार होते हैं आजकल। एक शायर साहब ने मुझे अपना वाकया बताया। बोले मैं एक मजलिस में गया, पीर साहब की मजलिस थी, उनके अब्बा का उर्स था। तो मैंने जब हम्द पढ़ी तो किसी को कोई जोश ही नहीं आया, सब ऐसे बुद्ध बने खामोश थे। जब नात पढ़ी तब भी कोई हरकत नहीं। लेकिन जैसे ही पीर साहब के शान में मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया तो मुरीदों ने नवाजना शुरू कर दिया। अब नवाजना शुरू किया तो शायर साहब फारिग हुए तो बाद में कहा हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप भी जाएंगे? कहा इस साल मैं भी आ रहा हूँ। बहरहाल शायर साहब चले गए हज के लिए, पीर साहब नहीं जा सके। शायर साहब वहां से वापस आए तो फिर एक मरतबा जलसा हुआ तो शायर साहब ने यूं ही फुक्की मार दी, यूं ही छोड़ दिया पुड़िया। बोले जब मैं हज कर रहा था तो क्या देखता हूं कि खाने काबा में मेरे आगे आगे आपके पीर साहब चल रहे, मकाम इब्राहिम पर आपके पीर साहब, मसाह पर आपके पीर साहब, मस्जिद नबवी में आपके पीर साहब। और क्या मुरीदीन लोगों ने कहा लेकिन हमारे पीर साहब तो इस साल हज के लिए गए नहीं। तो कहा जो मैंने देखा वो झूठ है। तो लोगों ने पीर साहब को जाकर बताया हुजूर आप इस साल गए नहीं, लेकिन शायर साहब ऐसा कह रहे हैं। तो पीर साहब भी बहुत चालू चीज थी, बहुत फॉरवर्ड थे, बहुत स्मार्ट थे। स्टेज पर आ गए, कहा आहा आपने फकीर का राज फाश कर दिया, आपने फकीर का राज फाश कर दिया। बहुत चालू चीज है पीर साहब लोग। कान खोल के सुन लो, पीर में 4 बातें जरूरी। नंबर 1, पीर टनाटन खनाखन टंच सुन्नी होना चाहिए, जो इस जमाने में मसलके आला हजरत पर हो। नंबर 2, पीर का सिलसिला नबी करीम तक मिलना चाहिए, इत्तिसाले सिलसिला। ये जो 22-22 फीट के बाल रखे हुए हैं, कोई किसी का मलंग बन रहा है, कोई किसी की दीवानी बन रहा है, कोई किसी की सुहागन बन रहा है, कोई किसी की नागन बन रहा है, कोई किसी की अभागन बन रहा है, कोई पीले वस्त्र पहन के घूम रहा है, मुझ पे नमाज रोजा माफ है, कोई चूड़ी उड़ी डाल के कड़ा पहनकर नाक में नतनी बांधकर मूसा की सुहागन बन रहा है। हम तो मजजूब हैं, हम पर नमाज नहीं है। हराम खोरो, खाते वक्त 72 किस्म के आइटम ठूस ठूस के खाते हो, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो मजदूर बनते हो। सच्चा मजदूर तो वो है कि जिसे होश ही ना हो, खाने पीने का बराबर होश है, मुरीदियों के साथ डांस करने का होश है, मालदार मुरीदों को आगे बुलाने का होश है। लेकिन जब रोजे और नमाज की बात आए तो फिर शरीयत इनसे उठा ली जाती है। बहरहाल नंबर 2, पीर का सिलसिला सरकार तक मिलना चाहिए। नंबर 3, ये उसे इतना इल्म हो कि अकाईद के मसाइल वो किताबों से निकाल सके और मुरीदों को बता सके। और नंबर 4, मुत्तबए सुन्नत हो। आज जिनका दिन हम मना रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक, खुदा की कसम पहले मुसलमान, नबी पे हर वक्त जान छिड़कने वाले, सफरो हजर में नबी के साथ रहने वाले, अपना सारा माल गज़वे तबूक के मौके पर राह खुदा में खर्च करने वाले, वो सिद्दीक अकबर के जिनको हुजूर ने 17 नमाजों के लिए आगे बढ़ाया, वो सिद्दीक अकबर के हजरत आयशा की गोद में सरकार सर रख के लेटे हुए हैं। चांदनी रात है, आसमान पे तारे भी झिलमिला रहे हैं। अम्मा आयशा पूछती हैं या रसूल अल्लाह, क्या किसी शख्स की नेकियां इतनी होंगी जितने आसमान में तारे हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ, उमर की नेकियां उतनी है। हजरत आयशा तड़प गई, या रसूल अल्लाह जब उमर की नेकियों का ये आलम है तो मेरे बाप अबू बकर की नेकी का आलम क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ आयशा, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर,
मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जिनको ज़बाने नबूवत से जन्नत की बशारत मिल गई है। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का फरमाया हुआ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जिन्हें कुरान जन्नती कह रहा है, उनकी आजिज़ी का यह आलम है कि रोते बैठते हैं और फरमाते हैं, काश मैं कोई दरख्त का पत्ता होता कि जिसे बकरियां चबा लेती, मैं कोई कंकर होता जिससे हिसाब न लिया जाता। ऐ काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती। आज जो ये मुस्टंडे पीर बंबई में घूम रहे हैं, लोगों को नमाज रोजा मुआफ करवाने वालों, अबे खबीसो, देखो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर मेरा एक पैर जन्नत में चला जाए और एक पैर जन्नत के बाहर हो, तब भी मेरे दिल से अल्लाह का डर नहीं निकलेगा। यानी पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला किया जाए। अरे कुरान जिसे अतका कह रहा है, इसमें तफजील का सैगा है। कुरान जिसे सबसे बड़ा मुत्तकी कह रहा है, वो फरमा रहा है कि मेरा एक पैर अगर जन्नत में हो और एक पैर जन्नत से बाहर, तब भी मेरे रब का डर मेरे दिल से नहीं निकल सकता है। तुम कैसे बेखौफ हो गए? तुम अजान होती है, मुरीदों के साथ कव्वालियां करते हो, भांगड़े डालते हो, उलमा से दुश्मनी कराते हो, लोगों को कहते हो मुल्ला का दीन अलग है, मौला का दीन अलग है। अबे ओ खबीसो, गंजेड़ियो, नशेड़ियो, अबे ओ चिलम फूकने वाले हराम खोरो, मौला अली के सही जानशीन ये उलमाए किराम। हाँ हाँ बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौला अल्लाह। अली शहरे इल्म का दरवाजा है। मौला का चाहने वाला इल्म वाला होगा। ऐसे भंगी नहीं होंगे कि जिन्हें सूरतुल फातिहा तक ना आती हो। खुदा की कसम, ऐसों के चक्करों में ना पड़ो, ना इनसे दुआ तावीज लो, ना इनके खामखाहों में जाओ, ना इनके बाप दादा जो मर खप गए और जिनकी मज़ारें बन गई है, वहां जाकर उनके उर्सों में शिरकत करो। जो बिदआती हैं, सहाबा पर भोंकने वाले बदमज़हब है, उनसे हर ताल्लुक तोड़ लो। बेशक अब बहुत भौंकेंगे साहब, तो एक बात बता दूं कि जिनको मुनाजरे का शौक चल रहा है, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के उन्वान से, हजरत अमीर मुआविया के उन्वान से, हजरत सुफियानो हिंदा के उन्वान से, मैं कुरला में रहता हूं, मेरा नंबर भी नेट के ऊपर अवेलेबल है। आ जाना, इंशाअल्लाहुर रहमान आपका शौक पूरा कर दूंगा। हाँ बेशक। आई समझ में बात? जिन जिन को मुनाजरे का शौक चर्राया हो, जो ईरानी चाय पीकर जिनका दिमाग खराब हो गया हो और शीयत की बोली बोल रहे हो, शीयत की बोली बोल रहे हो, उन सभी को मेरा चैलेंज है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से मैंने बहुत इख्तिसार से बयान किया, चूंकि 8 रोज से मेरी तबीयत खुद से ही नहीं थी। बुखार में और सर्दी खांसी में मैं था। मैंने बहुत दवाएं वगैरह ली, बहुत एहतियात बरता, पानी वगैरह पीने के मामले में बहुत परहेज किया कि किसी तरह मैं हाजिर हो जाऊं, 1-8 घंटा बयान कर लूं। न जाने की सूरत में आवाम बज्जन हो जाती कि तारीख देकर आते नहीं, इसलिए मैं हाजिर आया। तो मेरा चैलेंज अच्छे से नोट कर लो, अगर मेरे जाने के बाद गोवंडी में भी किसी को मुनाजरे का शौक चल रहा है तो बुला लेना, ये फकीर हाजिर आ जाएगा। और अगर मेरे घर पे आना चाहते हो कसरे अबू हनीफा पर, तो आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई, एनी टाइम। बहुत अभी भी हमारी खातिर करूंगा इतने अच्छे से कि सारी बुकराती पिछले रास्ते से निकल जाए और ज्यादा बुकराती हमारे सामने मत झाड़ना। एक बहुत बड़ा बुकरात था, गैर मुकल्लिद गया लखनऊ, तो गैर मुकल्लिद ये गूगल के मुकल्लिद अहले हुदैस, आता जाता तो कुछ है नहीं, इंटरनेट से हदीसें पढ़ पढ़ के बड़े बड़े इमामों पे भोंकते। तो गया लखनऊ, तो एक नवाब साहब के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। अब नवाब साहब के यहाँ उर्दू बहुत बोली जाती थी, तो वो उसने 2 लफ्जों का रट्टा मार लिया, तशरीफ रखिए, तनाउल फरमाइए। अब इसने कहा यही बात मैं अपने गांव में जाकर मौलवियों की दावत करके बोलूंगा। गांव गया, दावत किया, सारे मौलवी आ गए। अब इसको बुकराती बगारना था कि मैं बहुत काबिल हूं। अब सारे मौलवी आ गए तो इसको याद ही नहीं आ रहा बोलना क्या है। अब आइन टाइम पे भूल गया बेचारा। बड़ी देर जो है बगले बजाने के बाद क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, तो फिर कहता बैठो और ठूसो। आई समझ में बात? तो जो नकली माल है वो असली के सामने आने के बाद उसकी कलाई खुद ब खुद खुल जाती है। तो
تو جتنے لوگ آن لائن سن رہے ہیں آف لائن سن رہے ہیں بعد میں اگر بخار چڑھے تو یہ فقیر کلیم حنفی رضوی مسلک اعلیٰ حضرت کا ادنا خادم عظمت صحابہ کے حوالے سے عظمت شیخین کے حوالے سے ائمہ اربعہ کے حوالے سے اہل سنت کے سچے مذہب کے حوالے سے اینی ٹائم مناظرے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اتنی اچھی محفل انہوں نے منعقد کی اور جو علماء یہاں تشریف لائے، جیسے ہمارے